अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं महक नूर और आप देख रहे हैं वो इंटेक चैनल। वो इंटेक चैनल की सीरीज़ लैंड लाइक हेवन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। आज नाजरीन हम आपको कनाडा की अट्रैक्टिव और मोस्ट स्टनिंग प्लेसेस के बारे में बताएंगे, जिनको देखने से आप कहेंगे Oh my God! Wow! तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, वो इंटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। कनाडा, जो कि अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है, इसके 10 सूबे और 3 इलाके अटलांटिक से पैसिफिक और शिमाल में आर्कटिक ओशन तक फैले हुए हैं, जिसका रकबा 9.98 मिलियन मुरबा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। यूनाइटेड स्टेट के साथ इसकी जनूबी और मगरबी सरहदें, जो कि 8,891 किलोमीटर लंबी हैं, दुनिया की तवील तरीन दो कौमी ज़मीनी सरहद है। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा और 3 बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैनकूवर हैं। कनाडा में कुदरत के बहुत से हसीन और दिलकश मनाज़र पाए जाते हैं और ये मुकाम खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। कुदरत के ये हसीन मकाम बहुत से टूरिस्ट को अपनी तरफ राग़िब करते हैं और हर साल बहुत से टूरिस्ट इन मकामात की सैर के लिए कनाडा का सफ़र करते हैं। इन खूबसूरत मकामात में सबसे पहले आता है बैंक नेशनल पार्क। बैंक नेशनल पार्क कनाडा का कदीम तरीन कौमी पार्क है, जो कि 1885 में कायम हुआ। अल्बर्टास रॉकी माउंटेन में वाक़ इस पार्क ने कैलगरी से 110 से 180 किलोमीटर मगरिब में 6,641 मुरबा किलोमीटर पहाड़ी इलाके को घेरा हुआ है, जिसमें बहुत से ग्लेशियर्स, आइस फील्ड्स, डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट और अल्पाइन लैंडस्केप शामिल हैं। ये आइस फील्ड पार्क वे लुइस झील तक फैले हुए हैं, जो शुमाल में जैस्पर नेशनल पार्क से मुंसलिक हैं। प्रोवेंशियल फॉरेस्ट और योहो नेशनल पार्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जबकि कुटिने नेशनल पार्क जनूब में वाक़या कनानस्की कंट्री के जनूब में वाक़या है और इस पार्क का मरकज़ी कमर्शियल सेंटर, जो कि इब्तदाई सालों में कैनेडियन पैसिफिक रेलवे में अहम किरदार अदा करता था, जिसमें बैंफ स्प्रिंग होटल और शेटो लेक लुइस की तामीर हुई थी और बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजिंग के ज़रिए सियाहों को यहाँ राग़िब किया गया। 20वीं सदी के अवाइल में यहाँ सड़कें भी तामीर की गई। 1960 से अब तक ये पार्क सारा साल खुला रहता है और जबकि 1990 में यहाँ आने वाले सियाहों में 5 मिलियन तक का इजाफा भी हुआ। दूसरे नंबर पर आता है स्टैनली पार्क। स्टैनली पार्क 405 हेक्टेयर पर मुश्तमिल एक पब्लिक पार्क है, जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैनकूवर के शहर से मिलता है और ज़्यादातर बुर्ड इनलेट और इंग्लिश बे के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर पार्क के फेमस सीवेल के साथ साथ पहाड़, आसमान और लंबे दरख्तों के कुदरती नज़ारे भी सियाहों के तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये पार्क सियाहों को लंबे रस्तों, खूबसूरत बीचेस, लोकल वाइल्ड लाइफ, उम्दा खानों, कुदरती सकाफती और तारीख़ी निशानात के साथ साथ बहुत से एडवेंचर से भी लुत्फ़अंदोज़ कराता है। इस खूबसूरत पार्क को देखने हर साल तकरीबन 8 मिलियन विजिटर्स आते हैं। ये पार्क दुनिया के ग्रेटेस्ट अर्बन पार्क में से एक है। तीसरे नंबर पर आता है सीएन टावर। सीएन टावर 553.3 मीटर बुलंद कंक्रीट कम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन टावर है, जो डाउनटाउन टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में वाक़या है। ये टावर 1976 में कंप्लीट हुआ। नाज़रीन, सीएन को कैनेडियन नेशनल कहा जाता है और ये टावर एक रेलवे कंपनी ने तामीर किया, लेकिन बाद 1995 में इस टावर को कनाडा लैंड्स कंपनी फेडरल क्राउन कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि रियल एस्टेट की तरक्की की जिम्मेदार थी। इस टावर ने 2007 तक वर्ल्ड्स टालेस्ट टावर का रिकॉर्ड कायम रखा, जिसके बाद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी, जिसने अपना रिकॉर्ड आज तक कायम रखा हुआ है। नाज़रीन, अगर हम आज के दौर में इस टावर की रैंकिंग को देखें तो ये आज के दौर में 9th टालेस्ट टावर है। 1995 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने इस टावर को दुनिया के 7 जदीद वंडर्स में से एक करार दिया। इस टावर को टोरंटो स्काईलाइंस का सिग्नेचर आइकन भी समझा जाता है,
جو کہ دنیا سے 2 ملین وزٹرز کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر خوبصورت ترین جگہ مورین لیک ہے۔ مورین لیک لیک لیوس، البرٹا، کینیڈا کے گاؤں سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر بینف نیشنل پارک میں ایک برفیلی جھیل ہے۔ یہ 10 چوٹیوں کی وادی میں واقع ہے، جس کی بلندی تقریباً 1884 میٹر ہے۔ یہ جھیل 50 ہیکٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ یہ ایک برفیلی جھیل ہے جو کہ جون کے وسط سے جون کے آخر تک پگھلتی ہے، اور جب یہ جھیل مکمل بھر جاتی ہے تو مختلف شیڈز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جو کہ خوبصورت منظر ہوتا ہے جس سے بہت سے سیاح یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے جیسپر نیشنل پارک آف کینیڈا۔ ناظرین، جیسپر نیشنل پارک کینیڈا کا ایک قومی پارک ہے۔ یہ پارک البرٹاس راکی ماؤنٹین کے اندر 11,000 کلومیٹر اسکوائر پر پھیلا سب سے بڑا قومی پارک ہے۔ یہ بینف نیشنل پارک کے شمال اور جبکہ ایڈمنٹن کے مغرب میں واقع ہے۔ اس پارک میں کولمبیا آئس فیلڈ، چشموں، جھیلوں، آبشاروں اور پہاڑوں کے گلیشیئرز ہیں جو پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں، اور ہر سال لاکھوں سیاح یہاں کا وزٹ کرتے ہیں اور اس قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ 6 نمبر پر آتا ہے تبت چارٹ گارڈنز۔ تبت چارٹ گارڈنز وینکوور آئس لینڈ کے قریب واقع کینیڈا کے برینٹ ووڈ بے، برٹش کولمبیا میں خوبصورت پھولوں کے باغات ہیں۔ اس باغ میں آپ کو تقریباً ہر طرح کے پھول اور درخت ملیں گے، اور ان گارڈن کی خوبصورت بات یہ ہے یہ موسم گرما اور موسم سرما کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں، اور ان کی تبدیلی دونوں ہی سیزنز میں انتہائی خوبصورت اور دلکش ہوتی ہے، اور بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، اور ہر سال 2 ملین سے بھی زیادہ زائرین یہاں کا وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہاں موسم گرما میں جانے کا پلان بنا رہے ہیں اور آپ ان گارڈن میں ہجوم سے بچنا چاہتے ہیں اور کھل کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں 10:30 AM سے پہلے یا پھر 3:30 PM کے بعد جائیں۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے کیپیلانو سسپینشن برج پارک۔ وینکوور کے شہر سے صرف 15 منٹ کے فاصلے پر 140 میٹر لمبا کیپیلانو سسپینشن برج، جو کہ کیپیلانو ریور سے 70 میٹر اونچا ہے، دنیا بھر کے تمام سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں ہر سال 1.2 ملین سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پارک میں صرف برج ہی نہیں ہے بلکہ یہ پارک قدرتی، تاریخی، ثقافتی اور سب سے بڑھ کر ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے یہ پارک نہایت ہی مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ اس پارک میں اٹریکٹیو جگہ کلف والک ہے۔ یہ کیپیلانو کلف والک اپنے انوکھے سرکولر شیپ کے لحاظ سے قابل ذکر ہے، جو وادی کی دیوار سے منحرف ہیں اور کئی کیبل اسٹاپس کے ذریعے ایک لنگر سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو پھر سے اسی جگہ لے جائے گا جہاں سے آپ نے چلنا سٹارٹ کیا تھا۔ یہ پل 20 میٹر لمبا اور 8 کیبل اسٹاپ پر مشتمل ہے۔ ناظرین، رات کے وقت کیپیلانو سسپینشن برج پارک اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ اس برج اور یہاں تک کہ اس کے آس پاس کے بہت سے درختوں پر مختلف کلرز کی لائٹس لگائی گئی ہیں، جو کہ اس پارک کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے فیئرمونٹ لی شیٹو فورٹینیک۔ فیئرمونٹ لی شیٹو فورٹینیک، جسے عام طور پر شیٹو فورٹینیک کے نام سے جانا جاتا تھا، کیوبیک سٹی کا ایک تاریخی ہوٹل ہے۔ یہ ہوٹل تاریخی ضلع کے بلائی ٹاؤن کے اندر اولڈ کیوبیک میں واقع ہے۔ شیٹو فورٹینیک بروس پرائس نے ڈیزائن کرایا تھا اور کینیڈین پیسیفک ریلوے کمپنی نے اسے تعمیر کیا تھا۔ فی الحال یہ ہوٹل فیئرمونٹ ہوٹلز اینڈ ریزارٹس کے زیر انتظام ہے۔ یہ شیٹو کی طرز والی عمارت جو کہ 18 منزلوں پر مشتمل تھی، 1893 میں کھولی گئی۔ یہ ہوٹلز میں سے ایک پہلا عظیم الشان ریلوے ہوٹل تھا، اور اسے 1981 میں کینیڈا کا ایک قومی تاریخی مقام بھی نامزد کیا گیا۔ اس ہوٹل کو مزید 3 جگہوں سے بڑھایا گیا، جس کی توسیع 1993 میں مکمل ہوئی۔ آج یہ ہوٹل اپنے خوبصورت ڈیزائن اور تاریخی پس منظر کے لحاظ سے بہت سے زائرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 9ویں نمبر پر آتا ہے گرین ویل آئس لینڈ۔ گرین ویل آئس لینڈ وینکوور، برٹش کولمبیا، کینیڈا کا ایک جزیرہ نما اور شاپنگ ڈسٹرکٹ ہے۔ یہ گرین ویل اسٹریٹ برج کے جنوبی سرے کے نیچے ڈاؤن ٹاؤن وینکوور سے فالس کریک کے پار واقع ہے۔
گرین ویل آئس لینڈ کسی زمانے میں انڈسٹریل مینوفیکچرنگ ایریا تھا، لیکن آج یہ وینکوور سیاحت اور تفریح مقامات کا مرکز ہے۔ اس علاقے کا نام گرین ویل لیویسن گوور سیکنڈ ارل گرین ویل کے نام پر رکھا گیا۔ اس جزیرے میں 275 کاروبار اور سہولیات ہیں جو کہ 2500 سے زیادہ افراد کو ملازمت دیتی ہیں، اور ہر سال اس کی اکنامک ایکٹیویٹی $215 ملین سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ گرین ویل آئس لینڈ ایک بڑی عوامی مارکیٹ، ایک وسیع مرینا، ایک ہوٹل، آرٹس امبریلا، فالس کریک کمیونٹی سینٹر، وینکوور کی واحد پیشہ ورانہ تعمیراتی تھیٹر کمپنی جیسی سہولیات مہیا کرتا ہے۔ گرین ویل آئس لینڈ بہت سے سیاحوں کا مرکز ہے اور ہر سال بہت سے سیاح یہاں وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین کینیڈا کے کچھ خوبصورت مقامات۔ آپ کو یہ مقامات کیسے لگے اور کون سا مقام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ Stay safe and thanks for watching.